لوگ جوائن ہو رہے ہیں، لوگوں کو جوائن ہونے دیتے ہیں ہم لوگ. امید ہے میری آواز وغیرہ آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. تو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ویدک کلچر کے بارے میں، ویدک ریلیجن کے بارے میں، جس میں ہم نے ویدوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہندوازم کی جو اصل ہے، جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں اور جو ان کی اصل تعلیمات ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا اور سمجھا تھا. آج ہم اسی کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں تاریخ میں، ہندوستانی تاریخ میں اسپیشلی. تو یہ ہے لائک برتھ آف نیو ریلیجن. تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آرینس کی تھیری تھی کہ وہ لوگ جو ہے باہر سے آئے تھے یا یہیں کے تھے. وہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لی تھی. تو اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ جو آرینس تھے انہوں نے ویدک کلچر کی بنیاد رکھی، اور ویدوں کی انہوں نے تشکیل دی، اور کس طرح سے اپنشد اور وید اور ساری چیزیں آئیں. اسی میں ایک چیز آتی ہے کاسٹ سسٹم، جو ورنا سسٹم ہوتا ہے ویدک کلچر میں، کہ انسانوں کے انہوں نے طبقے بنائے. they have like segregated human beings in castes. تو اس طرح سے انہوں نے چار جو بنیادی کاسٹ بتائی جاتی ہیں، جیسے برہمن، شتریا اور ویشیا اور شودرا. تو اس طرح سے جو ہے ویدک کلچر میں، ویدک ریلیجن میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں. برہمن جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پریسٹ ہوتے ہیں، پجاری ہوتے ہیں، جو مذہب کا جو ہے، جن کو معلومات ہوتی ہیں، جو مذہب کا پرچار کرتے ہیں، وہ برہمن ہوتے ہیں. اور جو شتریا ہوتے ہیں وہ جو ہے فوجی ہوتے ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں. اور جو ویشیا ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ٹریڈرز ہوتے ہیں، مرچنٹس ہوتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. اور ایک آخری جو انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے، کاسٹ بنایا ہے، وہ شودر ہوتے ہیں. اور یہ شودر جو ہے بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور سب چھوٹے موٹے کام یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ویدک ریلیجن میں لوگوں کی اور انسانوں کی جو ہے کیٹیگریز بنائی گئی، کاسٹ بنائی گئی. اس کا ایک برا امپیکٹ جو ہے لوگوں کی زندگی پہ پڑا، چونکہ جو کاسٹ سسٹم تھا وہ بائی برتھ تھا. یعنی اگر کوئی برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ برہمن ہوگا، اور اگر کوئی شودر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، نچلی ذات کے، تو وہ شودر ہوگا. تو اس کاسٹ سسٹم سے، ورنا سسٹم سے، ہندوستانی سماج میں ایک تناؤ کا ماحول پیدا ہوا. اور یہ ہو رہا تھا کہ جو جس گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کو وہی کام کرنا ہے. اگر کوئی چھتریا کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کو فوجی ہی بننا ہے، پالیٹکس ہی کرنی ہے، اس کو جو ہے راج گھرانہ ہی دیکھنا ہے. اور اگر کوئی ویشیا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو بزنس ہی کرنا ہے. وہ ویشیا سے برہمن نہیں ہو سکتا، وہ پریچر نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. تو اس سے سماج میں ایک تفریق پیدا ہو گئی، ایک ڈفرنس پیدا ہو گئی. اور اسی کی یہی ایک بنیادی وجہ تھی بدھزم اور جینزم کے پروان چڑھنے کی. تو لکھتے ہیں کہ ذات پات اور قربانی کے مسئلے کو برہمنوں نے اتنا بڑھا دیا تھا کہ اس سختی سے اس پر عمل کرتے تھے کہ عام لوگ اس سے تنگ آ گئے. اس لیے قدرتی طور پر اس کا رد عمل ضروری تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو ویدک ریلیجن تھا اس میں ٹریڈیشنز اور ریچولز اور رسم و رواج یہ بہت زیادہ تھے. بیسیکلی جو قربانی کا تصور تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی کام کروانا ہے، کوئی بھی آپ کو اپنی منت پوری کروانی ہے، کوئی بھی جو ہے آپ کی تمنا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی تھی، بھینٹ چڑھانی پڑتی تھی بھگوانوں کو. تو یہ جو چیز تھی یہ بہت زیادہ جو ہے پھیل گئی تھی سماج میں. اور اس سے جو نچلے طبقے کے لوگ تھے، جو کھاتے کماتے تھے، جن کی کمائی زیادہ نہیں تھی، وہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے تھے. تو پروفیسر رومیلا تھاپر بھی لکھتے ہیں کہ the Vedic religion was a religion of many rites and sacrifices. Some people became dissatisfied with them. They felt that instead of making a show of worship, it was better to lead truthful, moral and dedicated life. Some of them became ascetics and wandered in the forest because they wished to meditate alone. تو کیا ہوا کہ سماج میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو یہ سارے ریچولز، یہ ساری
جو رسم و رواج ہے، جو پرتھا ہے، یہ لوگوں کو جو ہے اس سے لوگ غیر مطمئن ہو گئے، ڈس سیٹسفائی ہو گئے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ یہ لوگ جو ہے سماج سے دور جا کر کے جنگلات میں اور فارسٹ میں جا کر کے یہ لوگ اپنی خود کی عبادت کرنے لگے، کیونکہ جو عبادت کا طریقہ برہمن بتا رہے تھے وہ بہت ہی ہارڈ تھا، وہ بہت ہی کمپلیکس تھا، تو لوگوں کو یہ جو ہے پسند نہیں آ رہا تھا، تو لوگ جو ہے خود سے جو ہے جا کر کے عبادت میں اور دھیان میں جو ہے رہنے لگے۔ اور two such men became famous as teachers of the two religions, Jainism and Buddhism۔ تو ان میں دو لوگ ایسے ہوئے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ایک تھے مہاویرا was a devotee what came to be called Jainism, and Gautama the Buddha preached Buddhism۔ تو دو لوگ، ایک مہاویر جین اور ایک گوتم بدھا، تو یہ دو لوگ ایسے تھے جو ویدک کلچر کی جو ریچولز تھے، جو ان کی ٹیچنگز تھی کہ بھائی لوگ جو ہے چار درجوں میں ہیں، اور جو اوپر کا درجہ والا ہے وہ اوپر ہی رہے گا، جو نیچے والا ہے وہ نیچے ہی رہے گا۔ تو ان دونوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ان لوگوں نے ایک نئے، بلکہ جینزم مہاویر نے شروع کیا اور گوتم بدھا نے جو ہے بدھزم شروع کیا۔ اور یہ دونوں لوگ جو تھے ان کے بارے میں پڑھنا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہندوستانی سماج سے پیدا ہوئے تھے اور یہیں کے تھے، اور یہیں سے دو مذہبوں کی بنیاد پڑی۔ تو آلریڈی ویدک ریلیجن سماج میں تھا، لیکن لوگ اس سے اکتا گئے تھے اور لوگ اس سے بیزار ہو گئے تھے، اور لوگ جو ہے ایک سمپل وے چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس عہد کی قابل ذکر بات برہمنوں کا زور ہے۔ اس وقت لوگوں نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ سلطنت سے لے کر شخصی زندگی کے ہر پہلو تک وہ چھائے ہوئے تھے، اور دین و دنیا کا کوئی کام ان کی شرکت کے بغیر انجام نہیں پاتا تھا۔ قربانی اور بھینٹ کا اس زمانے میں اتنا رواج تھا کہ ان کے خیال میں ہر مشکل کا معاملے کا حل اسی سے ہوا کرتا تھا، اور اس کا سر انجام دینا اکیلے برہمنوں ہی کا کام تھا۔ اور برہمن جو ہے سب سے اونچے اور اعلیٰ شمار کیے جاتے تھے، باقی ان سے نیچے اور غیر آریہ شودر یعنی لائٹ ناپاک بند اور کرو، لائٹ بند کرو۔ ناپاک جو ہے وہ قرار دیے جاتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے الگ ہٹ کر، اور جو ویدک ریلیجن کی فلسفی تھی اس سے ہٹ کر جو ہے انہوں نے نئی ٹیچنگز پیش کی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے مہاویر تھے، جنہوں نے جین ٹیچنگز اور جین مذہب کی بنیاد رکھی، اور یہ جو ہے ایک شہزادے تھے، مہاویر جو ہے ایک شہزادے تھے، اور گوتم بدھ بھی شہزادے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ لوگ جو ہے چھتریہ گھرانے کے تھے، اور ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ بھئی ہم پریویلیج کلاس کے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں سماج میں وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان ہیں، بہت زیادہ جو ہے تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ دکھ میں ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا جو شاہی گھرانہ تھا، گوتم بدھا نے اور مہاویر دونوں نے، یہ الگ الگ ڈائناسٹی کے پرنس تھے سوری، تو ان لوگوں نے اپنا شاہی گھرانہ چھوڑا اور جو ہے جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور پھر جنگلوں میں انہوں نے خود جو ہے دھیان کیا، اور خود جو ہے چیزیں سوچنے لگے کہ لوگ جو پریشان ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ سارا ان کا ریلیجیس ٹیکسٹ ہے کہ کس طرح ان کی اصل جو تعلیمات ہیں وہ پروان چڑھیں۔ تو بدھا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بدھا کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوئے، اور اسی عہد میں، یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ قریب 6 سینچری بی سی کی، یعنی آج سے قریب 2500 سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے جو گوتم بدھ تھے ان کے جو والد تھے وہ سدھودن تھے، اور وہ ساکیا قوم کے راجا تھے، اور کپیلا وستو یہ جو بہار اور یو پی کا علاقہ ہے، جو گنگیٹک پلین کا علاقہ کہا جاتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ کو وہ جغرافی اور ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ جو ہے بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنا گھر چھوڑ دیا، اور قریب 29 سال تک گوتم بدھ نے ایز اے پرنس زندگی گزاری، اور ان کو سارے عیش و آرام کی ساری چیزیں جو ہے ان کے پاس اویلیبل تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت جو ہے 29 سال کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے، تو انہوں نے کچھ چیزیں دیکھیں جو ان کے ذہن پر اثر انداز ہوئیں، کہ انہوں نے ایک بیمار شخص کو دیکھا، کیونکہ وہ شاہی گھرانے میں پلے بڑے تھے، تو انہوں نے کبھی اتنے بیمار اور اتنے لاغر اور اتنے کمزور شخص کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بیماری بھی انسانوں کو آتی ہے، اور انہوں نے ایک مردہ ایک جنازہ دیکھا،
تو ان کے جو شیریٹر تھا، یعنی جو چلا رہا تھا اس وقت ان کی بگی، اس نے کہا کہ موت جو ہے وہ از لائک کمپلسری ہے، موت آنی ہے۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو ساری چیزیں میں شاہی گھرانے میں رہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اس کے بعد جو مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشانیوں میں، دکھوں اور تکلیفوں میں ہیں، تو انہوں نے اپنا شاہی گھرانہ چھوڑا اور پھر جنگلات کی طرف نکل گئے، اور اس نے دنیا ترک کر دی اور جنگلوں میں رہ کر ریاضت کرتے رہے۔ ایک دن جبکہ وہ ندی کے کنارے بیٹھے تھے، انہیں عرفان حقیقی کی تجلی ہوئی۔ یہ بدھزم میں ایک ایونٹ مانا جاتا ہے ان کی زندگی میں، جب وہ ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں جو ہے انلائٹنمنٹ حاصل ہوئی، اور یہ انلائٹنمنٹ کوئی خدائی انلائٹنمنٹ نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں جو وحی کا تصور ہے، ویسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے جو خود سوچا سمجھا اور ساری چیزیں انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب جو ہے مجھے میرے سوالات کا جواب مل گیا ہے، اور ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگ جو ہے اپنے دکھوں اور تکلیفوں میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے لوگ خواہشات زیادہ کرتے ہیں، اور جو ہے وہی خواہشات جو ہے لوگوں کو اس طرف لاتی ہیں کہ انہیں جو ہے پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں وہ ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد انہیں وہ انلائٹنمنٹ حاصل ہوئی۔ پھر بنارس کے سارناتھ میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا خطبہ دیا، اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے درمیان گھومنے لگے۔ جو مین بات تھی گوتم بدھ کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس زمانے کے جو کاسٹ سسٹم تھا اور جو ریچولز تھے اور جو قربانی دیا جاتی تھی اور جو ڈومینیٹڈ سیکٹ تھا جو برہمنوں کا اور ویدک ریلیجن کا، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو تم بول رہے ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک چیز پیش کی جس کو اشٹ مارگ بولتے ہیں۔ انہوں نے ایسے 8 باتیں بتائی کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو ان کے حساب سے جو ہے وہ موکش یا نجات جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی امپیکٹ فل تھا، اور وہ جو ہے اصل میں بات کر رہے تھے کہ جو ریچولز ہوتی ہیں، جو رسم و رواج ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر جو ہے آپ اگر اچھے کام کریں، نیکیاں کریں، اور جو ہے صحیح بات کریں، صحیح کام کریں، تو جو ہے آپ نروانا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بدھزم کی فلسفی ہے، میں اس میں بہت زیادہ ڈیپ نہیں جا رہا ہوں، وہ بہت زیادہ اوور ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے تمام انسانوں میں مساوات کی بنیاد ڈالی، ذات پات کی قید دور کی، قربانی اور بھیڑ کو بے اثر بتایا، اور ضبط نفس کے ذریعے نروان پانے کی ترغیب دی۔ اور قریب قریب 80 سال کی عمر میں جو ہے کشن گڑھ کے مقام پر جو دریا راپٹی اور گنڈک کے مقام میں اتصال پر واقع ہے، بدھ نے وفات پائی۔ جو بدھزم تھا اس کا مین ٹیچنگ یہی تھا کہ بھائی اس میں کوئی خدا کا تصور نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہندوستان میں اس وقت پہلے وجود میں آئی کہ انہوں نے کوئی خدا اور کوئی سپریم گاڈ یا سپریم پاور کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو زندگی ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے، لیکن جو ری برتھ کا تصور ہے، آواگمن کا جو تصور ہے دوسرے مذہب میں، وہ اس کو مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں برا کام کیا تو پھر سے آپ جو ہے پیدا کیے جائیں گے، اور جب تک آپ نجات اور نروانا حاصل نہیں کرتے اس وقت جو ہے آپ کو ری برتھ اور ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس وقت کا جو ویدک ریلیجن تھا، جو ڈومینیٹڈ سیکٹ تھا، اس کی مخالفت کی، اور اپنا تصور پیش کیا کہ بھائی جو ریچولز ہوتی ہیں اس کے خلاف جا کر کے جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ پروفیسر رومیلا تھاپر کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ the Buddha was born as Prince Siddhartha in the Shakya tribe. Some years later, the birth of Mahavir. He was born in the Lumbini Grove of. He too left his home and wandered as an ascetic. He taught that the world is full of sufferings and this is due to desire for worldly things. A man should free himself from desire by following the eightfold path, that is the Ashtamarg, and which he described as a leading balanced life without wanting too much of anything. Buddhism also forbade the killing of animals. The purpose of leading a good life was to purify the mind and attain nirvana when there would be no more rebirth. So Buddha too did not favor the Vedic sacrifices and the many rituals which people had to perform. He objected to the division of society into castes because those who belonged to the lower caste, Shudras and others, were ill treated by the upper castes. تو بدھا نے
پروفیسر رومیلا تھاپر بھی یہی لکھتی ہیں کہ جو اینیمل کلنگ ہوتی ہے، جو سیکریفائسز ہوتی ہیں، اس کی مخالفت کی اور ایک نان وائلنس اور اہمسا کا انہوں نے پرچار کیا۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بدھزم جو پھیلا وہ اسی بنیادوں پہ پھیلا کہ وہ جو ہے اہمسا وادی تھا، اور جو ہے وہ لوور کاسٹ اور جو لوکل لوگ تھے ان میں وہ مشہور ہوا۔ اور جیسے کہ یہ لکھتے ہیں کہ جو ٹریڈرز تھے، کرافٹس مین تھے، اور پیزنٹس اور مزدور، اور جو کیا کہتے ہیں زراعت کرنے والے لوگ، کسان، ان میں یہ زیادہ پھیلا پھولا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ویدک ریلیجن تھا اس میں ان لوگوں کو زیادہ حقوق نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ جو ہے صرف ڈیوٹیز تھی، ریسپانسبلٹیز تھی، ان کے پاس زیادہ حقوق نہیں تھے، اور وہ زیادہ مذہب کو پڑھ نہیں سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں بدھزم نے جنم لیا، اور بدھزم جو ہے وہ زیادہ پیپل کنیکٹڈ تھا، اور لوگوں کے حساب سے وہ زیادہ ایزی تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پھلا اور پھولا۔ اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بدھزم اور جینزم میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے نان وائلنس، کہ وہ یہ لوگ جو ہے کسی بھی طرح کا تشدد اور دہشت گردی اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو ہے بیسک ٹینٹ تھا بدھزم کا۔ لیکن آگے چلتے چلتے لوگوں نے دیکھا کہ ہر ریلیجن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ریلیجن کی جو بیسک ٹیچنگ ہوتی ہے وہ جو ہے اچھی ہوتی ہے، بی اٹ اینی ریلیجن۔ میں ایز اے ہسٹری اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ حقیقت کی اور اسلام کی حقانیت کی بات کریں تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر مذہب میں اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب لوگ جو ہے اپنے مذہب کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی خواہشات پر، اپنی نفسانی خواہشات کے حساب سے کام کرتے ہیں، تو جو ہے اس مذہب میں اور اس مذہب کی ٹیچنگز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہونے لگا، تو اس طرح سے جو ہے بدھزم میں دو فرقے بنے، جس کو مہایان اور ہینایان بولتے ہیں۔ یعنی بدھا کی تعلیمات تو ایک ہی تھی، لیکن اس میں دو طریقے سے بٹ گئے لوگ۔ ایک یہ ہوا کہ بدھا نے جو تعلیمات دی تھیں اس میں کوئی خدا کا تصور نہیں تھا، کوئی جو ہے آئیڈل ورشپ نہیں تھی، جیسے کہ اس زمانے میں جو ہے مورتیوں کی پوجا وغیرہ ہوتی تھی۔ تو ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے صرف یہ تھا کہ آپ کو اچھے کام کرنے ہیں اور اسی سے آپ کو جو ہے وہ نجات حاصل ہوگی۔ لیکن پھر آگے چل کر لوگوں نے، انہی کے کچھ لوگوں نے بدھا ہی کو خدا مان لیا اور اس کو مہایان بولتے ہیں۔ لیکن جو ہینایان طبقہ تھا، جو ایک مائنورٹی اب ہو گیا ہے، وہ ان کے حساب سے جو بدھا کی جو اصل تعلیمات ہیں، جو 8 فولڈ پاتھ ہے اور وہ ساری چیزیں، تو وہ اسی پر جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ جو آج کے زمانے میں بدھزم ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے کنگ اشوکا کے زمانے میں اس کا اسپریڈ بھی تھا۔ انشاءاللہ جو ہے مورین امپائر میں پڑھیں گے کہ کنگ اشوکا نے کس طرح جو ہے آفیشلی بدھزم کو ایکسیپٹ کیا اور جو ہے اس کا پرچار کیا۔ اور اس زمانے میں جو ہے بہت سے جو چھتری لوگ تھے، یعنی جو راجا لوگ تھے، وہ جو ہے اس بات سے تنگ آ گئے تھے کہ ان کو ہر چیز میں جو ہے وہ اپنے پجاریوں سے اور برہمنوں سے پوچھنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ بدھزم انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، اور ایکسیپٹ کر کے انہوں نے بہت زیادہ بدھزم کو پروموٹ کیا۔ اور اس وقت یہ جو ٹریڈرز تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی بدھزم کو جو سپورٹ کیا۔ جیسے کہ پروفیسر رومیلا تھاپر لکھ رہی ہیں کہ دا بدھا اسٹارٹیڈ موناسٹریز وچ ویئر پلیسز ویئر مانگس lived and spent their life praying and preaching Buddhism. The monasteries اور وہاراز were also used as schools. تو ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی اور پھر وہاں سے جو ہے اپنی تعلیمات کو انہوں نے عام کرنا شروع کیا۔ یہ بدھزم کے بارے میں ہے۔ اور میں جیسے بتا رہا تھا کہ بدھزم جو ہے نان وائلنس پہ بیسڈ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بدھزم ہی کو فالو کرنے والے لوگ ماضی قریب میں، جیسے کہ ہمارے علاقے میں سری لنکا میں اور برما میں اور کمبوڈیا میں، یہ سارے علاقوں میں، تھائی لینڈ وغیرہ میں بدھزم کو بہت مانا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بدھزم کو ماننے والے لوگ جو اہنسا وادی تھے اور نان وائلنس کو ایکسیپٹ کرتے تھے، ان لوگوں نے جو ہے دوسرے مذہب کے لوگوں پر جو ہے وہ وائلنس کیا۔ ہم نے دیکھا برما میں کیا ہوا، ہم نے دیکھا سری لنکا میں کیا ہوا۔ تو یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب آپ کے اصل مذہبی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہو، جو نان وائلنس تھا، تو پھر جو ہے آپ
اپنی نفسانی خواہشات کے لیے یا پھر پولیٹکس کے لیے وہ دوسرے لوگوں پر وائلنس کرتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی وی نیور سو somebody was calling it at terrorism. ہم لوگ پکار رہے تھے چلا رہے تھے کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے, لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کی جو اصل تعلیمات ہے یہ اپنی مذہبی تعلیمات سے پھر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے تشدد کو وہاں بڑھاوا دیا تھا وہ مذہبی تھے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو ہے مذہبی جو منگس ہوتے ہیں بدھسٹ منگس, ان لوگوں نے یہ نان وائلنس جو ہے کریٹ کیا تھا, اور بہت سے تملین ہندوز پر بھی وہاں پر جو اتیاچار ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت اگر ہم پیش کرتے کہ بھئی آپ کا جو مذہب ہے وہ نان وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے اور آپ جو وائلنس کر رہے ہیں, یعنی آپ مذہبی کام نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک غیر مذہبی کام کر رہے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں اور تشدد پھیلاتے ہیں, تو اسلام نے کبھی تشدد کی تعلیم نہیں دی. اسی طرح دوسرے مذہب کے والوں نے بھی تشدد کی تعلیم دی نہیں دی. لیکن جو باعث ہے میڈیا کا اور ساری لوگوں کا ویسٹ کا, وہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی مسلمان اگر تشدد کرتا ہے تو اس کو ٹیررزم بولتے ہیں, لیکن کوئی غیر مسلم اگر تشدد کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ان کے مذہب سے نہیں جوڑتے. تو اس بات کو ہمیں پیش کرنا پڑے گا کہ بھئی کسی بھی مذہب میں تشدد یا برائی ہمیشہ ہر مذہب کی جو بیسک ٹینٹس ہوتی ہیں اس کا خاتمے ہی کے لیے مذہب جو ہے جنم لیتے ہیں. ان کے رولز میں اور ریگولیشنز میں اور ریچولز میں الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بدھزم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا, اور اشوکا کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے لوگ بدھزم لے کر کے دوسرے کنٹریز میں گئے اور وہاں انہوں نے پھیلایا. اس کے برعکس جو ہے جو جینزم تھا وہ اتنا نہیں پھیلا اور اتنا نہیں پھولا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جینزم میں جو ہے بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھے, اور ان میں جو ہے یہ چیز تھی کہ وہ ہر جاندار کی عزت کرتے تھے. ایک کیڑے مکوڑے اور جانور کو آپ مار نہیں سکتے, اور اس میں یہ تھا کہ بھئی آپ کو جو ہے ایک اسپیسیفک وے آف لائف گزارنی ہے, جو لوگوں کا ماننا ہے کہ بہت زیادہ ٹف تھا, بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا, اس لیے جو ہے جینزم اتنا پھلا پھولا نہیں. لیکن جو بدھزم تھا اس میں تھوڑی چھوٹ تھی کہ جو ہے ان کی جو ٹیچنگز تھی اس میں تھوڑی چھوٹ تھی کمپیئر ٹو جینزم, اور اس لیے بدھزم کو بہت سے راج گھرانوں میں لوگوں نے اپنایا اور بہت سے بادشاہ لوگوں نے اپنایا, اور اس وجہ سے جو ہے وہ بدھزم پھیلا اور پھلا. اور اس کے بعد ہم بیسک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا کہ ویدک ریلیجن had become a religion of many rites and sacrifices. یہاں پر میں ایک بات غور کر رہا تھا کہ بھئی جب کسی بھی مذہب میں زیادہ رسم و رواج اور غیر ضروری رسم و رواج عام ہوتے ہیں تو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سے جو ہے اکتا جاتے ہیں, اور لوگ جو ہے ایزی وے آف لائف چاہتے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی عام مذہبی بھی رہیں لیکن ہم پر زیادہ مذہبی بوجھ نہ ڈالا جائے. اور اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے مسلم معاشرے سے بھی, کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ریچولز ہیں, جو رسم و رواج ہیں, مذہبی رسم و رواج کی بات نہیں کر رہا, جو غیر مذہبی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. ایسے بہت سے رواج ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مذہب سے بدزن ہو رہے ہیں, اور لوگ جو ہے آپ کے مذہب سے اور مذہب کی جو اصل تعلیمات ہے اس کے بھی قریب نہیں آنا چاہتے, اور لوگ مانتے ہیں کہ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے, جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الدین یسر, دین جو ہے وہ آسان ہے. تو ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ جینزم اور بدھزم کا جو اسپریڈ ہوا اور جو اس کا اوریجن ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ویدک ریلیجن میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز تھیں, اور ویدک ریلیجن میں جو اصل جو ویدا کی تعلیمات تھی اس سے ہٹ کر کے جو ہے ایکسٹرا چیزیں لوگوں نے ایڈ کر لی, اور اس وجہ سے جو ہے وہ جو کاسٹ سسٹم کی چیزیں تھیں اور جو ہے لوگوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے تھے جو کہ موجود تھے, تو اس وجہ سے جو ہے ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑی اور لوگ اس مذہب سے جو ہے زیادہ قریب ہونے لگے. اور تاریخ میں یہ بھی چیز آئی
کہ ایک وقت تھا کہ بدھزم جو ہے وہ ڈومینیٹڈ ریلیجن تھا ہندوستان میں، اور اس وقت کا شاید کہ بہت زیادہ ویل پریکٹس اور موسٹ پریکٹس ریلیجن بھی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے آسانیاں چاہ رہے تھے اور ایک نئے کانسیپٹ کو لوگ ہمیشہ جو ہے دیکھنا چاہ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بعد میں جا کر کے ویدک ریلیجن میں بھی لوگوں نے ریفارمز کرنے شروع کیے. اور جیسے کہ کیٹلز کے بارے میں جو ویدک ریلیجن میں تھا وہ بھی چیزیں جو ہے نرم ہونی شروع ہوئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ پھر جو ہے ایک دوسرے سے کمپیریزن کے معاملے میں اور کمپٹیشن کے معاملے میں جو ہے لوگوں نے اپنے مذہب کو بھی ریفارم کرنا شروع کیا. کچھ چیزیں مگدھ ڈائناسٹی کے بارے میں بھی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سیم پیریڈ ہے جب بدھزم اور جینزم کا عروج ہو رہا تھا. تو اس وقت جو ہے مگدھ ایک ڈائناسٹی تھی، اور یہ جو ہے کہاں جیسا کہ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ اس وقت مگدھ کی سلطنت سب سے زیادہ طاقتور تھی. یہاں کا راجا بمبسار نے اپنی سلطنت کو خوب مضبوط کر کے فتوحات کا دروازہ کھولا. سب سے پہلے اس نے انگا کی سلطنت کو اپنے قلمرو میں شامل کیا، پھر کوشل کی راجکماری سے شادی کی، اس کے ذریعے بنارس کاشی کی ریاست جہیز میں ملی. بمبسار نے دوسری شادی لچھوی قبیلے میں کی، اور اس سبب سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی اور اس نے 28 برس حکومت کی. تو ایک سلطنت، ایک ڈائناسٹی گزری. ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں میں راجا شاہی یہ عام ہوئی، اور اسی وجہ سے جو ہے اس وقت قریب جو ہے 16 سلطنتیں جو ہے 5ویں اور 6ٹی صدی میں جو ہے اس وقت پائی جاتی تھی، اور اسی میں ایک سلطنت تھی مگدھ ڈائناسٹی اور مگدھ کی سلطنت. تو یہ سب سے بڑی سلطنت تھی، اور اس کا جو بانی تھا وہ راجا بمبسار تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی سلطنت کو وسیع کیا. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے اجات شترو تخت کا مالک ہوا. اس کے بعد ان کے والد کے مرنے کے بعد رانی کوشل میں بھی وفات پا گئی تھی، اس لیے راجا کوشل نے بنارس کا علاقہ واپس لے لیا، کیونکہ وہ بنارس جو ہے ان کو جہیز میں ملا تھا اور ان کی بیٹی انہوں نے بیائی تھی. تو اس وجہ سے جو انہوں نے ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، داماد کا بھی انتقال ہو گیا، تو انہوں نے واپس لے لی. اس سبب سے اجات شترو نے راجا کوشل پر حملہ کر دیا. فتح ہونے کے بعد راجا کوشل کی لڑکی سے شادی کر لی، اور اب کوشل کی ریاست بھی مگدھ کی سلطنت میں شامل ہو گئی. اس طرح سے یہ چیزیں اس وقت زمانے میں دیکھنے کو ملی کہ مذہبی اعتبار سے ہٹ کر کے جو پولیٹیکل سیناریوز تھے اس زمانے کے، کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے سلطنتوں پر حملہ کرتے اور ایک دوسرے کی سلطنتوں کو اس میں ملا لیتے. کچھ دنوں کے بعد اس نے لچھویوں کا پایا تخت ویشالی چھین لیا، اور ان کے حملوں کو روکنے کے لیے پاٹلی کے مقام پر گنگا کے کنارے قلعے کی بنیاد رکھی. یہی آبادی بڑھتے بڑھتے ایک عظیم شہر پاٹلی پتر ہو گیا، جس کو آج کل پٹنہ کہتے ہیں. تو جو بہار کا کیپٹل ہے پٹنہ، اس کو کس طرح سے بسایا گیا تھا اس کے بارے میں یہاں ذکر آتا ہے. اجات شترو کے بعد درسک اور اس کا جانشین راجا ادے پھر نندی وردھن ہوئے، پھر اس کا لڑکا مہانندن ہوا، اور اسی پر 415 قبل مسیح میں اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا. تو ایک بڑی ڈائناسٹی مگدھ ڈائناسٹی جو ہے وہ اسی زمانے میں وجود میں آتی ہے، اور یہ جو ہے دوسرے ڈائناسٹیز پر انہوں نے حملہ کیا اور اس پر انہوں نے قبضہ جمایا. اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں جو ہے پروفیسر رومیلا تھاپر نے لکھا ہے کہ کس طرح جو ہے لوگ وہاں زندگی بتایا کرتے تھے اور ان کی کیا فیچرز تھی. تو وہ لکھتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے ٹیکس کا بھی سسٹم تھا اس زمانے میں، یعنی آج سے 2500 سال پہلے بھی جو ہے لوگ ٹیکس دیتے تھے. All the producers of goods paid a tax to the king. The peasants gave a share of their produce to the king, which was ordinarily 1/6 of their produce. تو جو لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرتے تھے وہ جو ہے اپنا 1/6 جو ہے ایز اے ٹیکس دیتے تھے. اور جو گاؤں تھے most of the people still lived in the villages and these are not changed much from the earlier period. تو بہت سے لوگ جو ہے گاؤں میں رہتے تھے. There were more villages now as the population was increasing. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے جو ہے لوگ گاؤں میں پاپولیشن بڑھنی شروع ہوئی اور ایگریکلچر پروڈیوس زیادہ ہونے لگا، تو لوگ جو ہے وہ شہری کرن کی طرف آنا شروع ہوا ان لوگوں نے. اور there was a one big difference between earlier times and this period, and that was the growth of towns. In the earlier period there had been a few small towns, but now many more towns and cities came into existence.
Some of them are often mentioned in the literary sources and very important. These were Ujjain, Pratisthana or Brigucha, Tamraliptu, and Champa, Kosambi, Allahabad in Uttar Pradesh. Some of these towns have been excavated. تو یہ پروفیسر رومیلا تھاپر اس بات پر اسٹریس کر رہے ہیں کہ یہ جو پیریڈ تھا وہ ٹاؤنز اور شہروں کے بڑھنے کا پیریڈ تھا، اور چونکہ لوگ جو ہے وہاں پر ٹاؤنز often grew up around craft centers, trading centers and the capital kingdoms. تو جو ٹاؤنز تھے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جو بزنس مین تھے اور جو لوگ تجارت کرتے تھے، کیونکہ گاؤں میں اتنی تجارت نہیں ہو پاتی تھی تو لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف آنا شروع ہوئے. The merchants went from village to collect, for example, cotton thread from the spinners or the cotton cloth from the weavers and to sell them in the villages where they were in demand. تو لوگ جو ہے وہ شہروں کی طرف آتے تھے اور جو ہے وہ کپڑے اور ساری چیزیں خریدتے تھے اور پھر ان کو لے جا کر کے گاؤں میں بیچا کرتے تھے. اور اس زمانے کی سوسائٹی کے بارے میں انہوں یہ لکھتی ہیں کہ the artisans and merchants organized themselves into groups known as shrenis or the guilds. Because the artisans lived and worked together, they became so close that they were regarded as a caste. Or the sons followed the same profession as the fathers, so that the caste became hereditary. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے لوگ جو ہے ایک کام کرتے تھے اور پھر ان کے لڑکے، ان کے آنے والی نسلیں بھی وہی کام کرنے لگیں، تو اس طرح سے سوسائٹی میں کاسٹ اور ایک گروپ کا جنم ہوتا ہے، یعنی بیسڈ آن their profession. The castes were grouped under 4 classes. وہی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو کاسٹ سسٹم ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جو 4 کلاسز میں برہمن، چھتریا اور ویشیا اور شودرا. آؤٹ سائڈ دا 4 کلاسز were the lowly caste. تو شودراز کے بارے میں کہتے ہیں which were looked down upon. تو اس زمانے میں جو ہے لوگوں میں جو پروفیشن تھا اس حساب سے کاسٹ سسٹم بنا، اور پھر اسی کے چلتے ہوئے جو ہے وہ جو پہلے پروفیشن ہوا کرتا تھا اب وہ کاسٹ ہونے لگی کہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو وہی کرنا ہے. اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ the law makers laid down rules for the guidance of the life of the higher classes. تو مگدھ کا جو اس زمانے کا دور تھا اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ for carrying on the government the king needed money. This he collected from the cultivators, craftsmen and merchants. The king claimed a fixed share of their produce as tax in the form of money or goods. تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے کا جو مین فیچر تھا وہ کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ چلانا ہے تو ان کو جو ہے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور پیسہ جو ہے لوگ ٹیکس سے کلیکٹ کرتے تھے. تو اس زمانے میں بھی جو ہے لوگ ٹیکس سے پیسے کلیکٹ کرتے تھے. An important development in this period was the growth of towns. جو ہم نے پڑھا کہ اس زمانے میں جو ہے ٹاؤنز اور شہر جو ہے زیادہ ابھرنے لگے تھے. These grew up around the craft centers, trading centers and the capital of kingdoms. The growth of craft and the rise of towns resulted in a great expansion of trade. تو جیسے ٹاؤنز بڑھنے لگے تو لوگ جو ہے وہ تجارت بھی شروع کر دی اور انہوں نے جو ہے ٹریڈ سٹارٹ کیا اور جو ہے ایک سینٹر سے دوسرے سینٹر میں لوگ جو ہے وہ ٹریڈ کرتے تھے. The caste system in this period became more established. تو یہی وہ دور تھا جب جو ہے کاسٹ سسٹم، جو 4 کاسٹ کی ہم نے بات کی، وہ جو ہے زیادہ مضبوط ہونے لگا. اور the artisans came to be regarded as a caste besides the 4 castes. Many lower castes arose which were treated badly. Lawgivers laid down laws for separate castes. The ashrama system was also laid down for higher classes in this period. تو جو بڑی اعلیٰ ذات کے لوگ تھے، بڑی کاسٹ کے لوگ تھے، وہ لوگ جو ہے وہ چھوٹی ذات کے لوگوں سے اچھا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ ایک مین ریزن بنا کہ اس زمانے میں بدھزم اور جینزم کا اسپریڈ ہونے لگا اور لوگ جو ہے بدھزم اور جینزم سے قریب ہونے لگے. اور اس کے بعد جو ہے اشوکا نے بدھزم کو بہت زیادہ فروغ دیا. That was set
اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے اگلی کلاس میں ہم لوگ جو اس وقت کی مشہور ڈائناسٹیز تھی، جیسے مورین امپائر اور دوسری جو ڈائناسٹیز تھی، اشوکا دا گریٹ کی، گپتا پیریڈ، وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو چیزیں پتہ چلیں کہ اس زمانے میں جب ویدک کلچر تھا، ویدک ریلیجن تھا، تو لوگ جو ہے ایک ریلیجن، ایک مذہب ہونے کے باوجود جو ہے لوگ اس سے اکتا گئے، اور اس میں جب لوگوں نے زیادتیاں کرنا شروع کی، کسی بھی مذہب میں جب لوگ جو ہے زیادہ زیادتیاں کرتے ہیں اور لوگوں پر جو ہے وہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ آپ کو ڈیوٹی زیادہ پرفارم کرنی ہے، آپ کے رائٹ زیادہ نہیں ہیں، تو ایسی سوسائٹی میں نئے جو تھنکس ہوتے ہیں، نیا جو نظریات ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز کو ہم نے یہاں سے سمجھنا ہے کہ اسلام میں بھی جو ہم لوگ بیجا کے رسم و رواج اور جو اصل اسلام سے جن چیزوں کا تعلق نہیں ہے وہ ہم لوگ لے کر کے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اب اسلام کی اصل تعلیمات سے ہٹ کر کے جو ہے وہ صرف مذہبی اور روایتی اور ٹریڈیشنل طریقوں پر آ رہے ہیں۔ جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، تو ہم کو یہاں سے یہ سبق حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو بدھزم اور جینزم ہے وہ ایک ہی پیریڈ میں سٹارٹ ہوتے ہیں، اراؤنڈ 5th اور 6th سینچری BC، لیکن جو بدھزم ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، لیکن جو جینزم ہے وہ صرف ہندوستان میں کنفائن ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو بدھزم تھا اس کے ماننے والوں نے دنیا تک پہنچایا، اس کی تبلیغ کی، اور اس کو جو ہے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا۔ تو ہم تک بھی جو اسلام پہنچا ہے آج ہندوستان میں، وہ دوسرے لوگوں کی تبلیغ سے پہنچا ہے۔ اسپیشلی چونکہ آج حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا عرس ہے، تو میں یہاں اس بات کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کہیں دوسرے ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ وہاں سے جو ہے تبلیغ انہوں نے ہندوستان میں کی، اور ہندوستان میں انہیں اپنی پوری زندگی مختص کر کے جو ہے وہ تبلیغ کی اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر ان کے بعد ان کے خلفاء نے اور ان کے مریدین نے، ان کے ماننے والوں نے جو ہے اسلام کی تبلیغ کی۔ تو حضور اسلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک بھی جو اسلام پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، وہ تبلیغ اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے سے پھیلتا ہے۔ ورنہ ہو سکتا تھا کہ اگر لوگ تبلیغ نہ کرتے اور لوگ جو ہے اسلام کی دعوت نہ پہنچاتے، تو جیسا جینزم کے ساتھ ہوا ایسا شاید اسلام کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسی لیے یہی ضروری ہے کہ آج بھی جو ہے ہر فرد واحد جو ہے، چونکہ حضور اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری آیت پہنچا دو، شاید وہ ایک بھی آیت ہو، یعنی میری بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کی بات ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، ورنہ دو مذہب جو ایک ساتھ پھیلے پھولے اور ایک ساتھ جنہوں نے جنم لیا، اس میں سے ایک مذہب جو ہے آج بہت ہی کم نمبرز میں ہے اور دنیا کے کہیں کونے میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے کچھ اسپیشل کچھ علاقے ہیں اور کچھ خاص مخصوص لوگ ہیں جو اس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، جیسے پارسی ریلیجن ہو گیا، یہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ لیکن جو دوسرے ریلیجن ہیں، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اسلام کی دعوت جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانی ہے، اور جو اصل مذہب ہے، جو اصل دین ہے اسلام، جو آسان ہے، جو سمپل ہے، جو بالکل ایزی ہے، ہم کو اس کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ ورنہ اگر ہم رسم و رواج میں لگے رہے اور جو ہے چھوت چھات میں رہے، ہم نے دیکھا کہ جو کاسٹ سسٹم ہے ویدک ریلیجن کا، وہ اب مسلمانوں میں بھی آنے لگا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، کاسٹ ان اسلام، تو جو ہے لوگ ہمارے یہاں بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جو ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اسی کمیونٹی میں شادی کریں گے، اور ایک کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں وہی کریں گے، دوسرا نہیں کریں گے۔ جیسے کہ بہت سے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ وہی فلاں کمیونٹی کے لوگ سے شادی نہیں کرتے، حالانکہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے حضور اسلام نے تو تعلیم فرمائی تھی وہ الگ بات ہے، لیکن اب ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کو کمپلیکس کر رہے ہیں، اور اسلام کو زیادہ جو ہے ہم رسم و رواج میں ہم لوگوں نے بانٹ لیا۔ تو یہ اندیشہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے اور اگر ہم نے اصل تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہم میں سے جو نئے فرقے بن کر آ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ بھئی جب آپ
کسی چیز کو کمپلیکس کرتے ہو تو آپ ہی میں سے کچھ لوگ جو ہے ابھر کر آتے ہیں اور وہ پھر جو ہے دوسری تعلیمات پیش کرنے لگتے ہیں. تو ہم کو اسلام سے جڑنا ہے اور اصل جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس سے ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے اور اسی سے ہم کو جڑ کے رہنا ہے. ورنہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب مذہب میں جو غیر مذہبی چیزیں زیادہ ڈومینیٹ کرنے لگتی ہیں تو پھر اس کی جو اصل صورت ہوتی ہے، اصل جو مذہبی تعلیمات ہوتی ہیں وہ بگڑ جاتی ہے. اور ایسے ویدک ریلیجن میں بھی ہوا کہ جو انہوں نے جب اصل اپنی ویداس کی تعلیمات کو چھوڑا اور جو ہے وہ دوسری چیزیں لے کر کے آئے، لوگوں پر انہوں نے زیادتیاں شروع کی، تو اس زمانے میں جو جینزم اور بدھزم پھیلا. پھر جب بدھزم کو لوگوں نے پھیلایا تو پوری دنیا میں پہنچا، لیکن جینزم کو لوگ نہیں پھیلا سکے اور وہ جو ہے آج کنفائن ہو کے رہ گیا. تو ہمیں اپنے مبلغین اسلام کا بھی جو ہے شکر اور احسان ماننا چاہیے، اسپیشلی ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا، جنہوں نے پوری زندگی دی، ان کے خلفاء نے اور صوفیاء نے اور چشتی بزرگوں نے، جو ہمارے ہاں جو ہے بندہ نواز کے سدراز بھی ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بختیار کاکی. تو ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی لگا کر کے جو اسلام کی تبلیغ کی اور آج جو ہے اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو ہمیں بھی بحیثیت مسلمان یہ چیز ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم غیر مسلموں تک نہ پہنچ سکیں تو ٹھیک ہے، ہم کم سے کم مسلمانوں کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کریں. اور یہی جو ہے فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کا بھی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو اسلام کی اصل تعلیمات کو اور اس کے انٹلیکچوئل تھاٹ کو ہم جو ہے وہ اصل تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے کلاس کو یہ ختم کرتے ہیں. لگتا ہے کسی کا کوئی سوال ہے نہیں، تو انشاءاللہ یہیں اس کو. احمد حسن، جی احمد بھائی بتائیے. احمد بھائی، اور آپ میوٹ پر ہیں، ان میوٹ کر کے بتائیے. ام سلمہ میں آپ کو بھیجا واپس. جی سر، جی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر، یہ بودھزم میں جو موکش کا کانسیپٹ ہے کہ مطلب آدمی مرنے کے بعد پھر دوبارہ مطلب جیسے اعمال کرے گا اسی کے اکارڈنگ جو ہے اس کا اگلا جنم ہوگا، تو موکش کا مطلب یہی ہوتا ہے. شاید سر یہ چیز تو ہندوازم میں بھی کوئی کامن ہے نا؟ ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ آپ ری برتھ جو ہے ضروری نہیں ہے. جو نروانا کا سسٹم ہے ان کے پاس یہ ہے کہ جو 8 فولڈ پاتھ ہے کہ انہوں نے بدھا نے 8 چیزوں کی تعلیم دی، اور اگر آپ جی اس پر جو ہے ان کے حساب سے بالکل عمل کر لیں تو آپ کو جو ہے ریبرتھ کی ضرورت نہیں. اگر آپ نجات حاصل کر لیں اسی دنیا اسی جنم اچھا، میں، مطلب تو جی آپ کو ایک ہی جو بار ہے میں اگر موکش دوبارہ مل جنم جائے تو نہیں ہوگا. دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو موکش حاصل ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ جو ہے جنم نہیں ہوگا، یہ ان کا تصور ہے. جی، اور ہندوازم میں ہے مطلب سر کہ ہندوازم میں یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے اس دنیا میں غلط کام کیے تو پھر جو ہے آپ کو آپ کے کام کے حساب سے دوسرا جنم دیا جائے. ان کے یہاں ریبرتھ جو ہے ضروری ہے. ان کے یہاں جو ہے وہ موکشا والا تصور نہیں ہے جو بدھزم میں. تو جی اسی طرح وہ لوگوں کو جو ہے ڈراتے ہیں، لیکن بدھزم میں ایسا چیز نہیں ہے. جی سر، شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک. حافظ آپ میں سلمہ، آپ نے بھی ہینڈ ریس کیا تھا، اگر کچھ پوچھنا ہے تو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سر کل اسٹوڈینٹس کے لیے ایک پروگرام تھا پریکشا پہ چرچا بلکہ نریندر مودی جی کا، پرائم منسٹر صاحب کا. جی اس میں نا پرائم منسٹر صاحب بول رہے تھے کہ تمل زبان نا دنیا کی ایک قدیم زبان ہے، کیا یہ جی. صحیح ہے؟ ہاں، ہم نے بھی پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جو ڈراویڈین لینگویجز ہیں، تمل ہے، کنڑ ہے اور تیلگو ہے اور ملیالم ہے، یہ جو ہے پرانی زبانیں ہیں. یہ ہندوستان میں جو ہے سنسکرت سے پہلے ان کا وجود تھا. تو ہم نے پچھلی کلاس میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو یہ 4 لینگویجز ہیں وہ سنسکرت سے پہلے جو ڈراویڈینز لوگ تھے، جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہم نے پڑھا، ان لوگوں کی شاید یہ زبانیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ہی قدیم زبانیں. دیٹ از کریکٹ. جی جزاک اللہ. ٹھیک. تو ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ تو کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم لوگ اسی کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہم
آ،